ادھر ادھر دیکھتے وہ خفا سا بولا تھا۔ ثاقب کا بے ہنگم سا کہکا گونجا تھا، جس کا ساتھ نیچے فرش پہ بیٹھے ان تینوں نے بھی دیا تھا۔ ان کی آنکھیں گونجتی ہوئی اس جگہ کو مزید آسیب زدہ کر رہی تھی۔ روحان نے اپنی پیشانی مسلی۔ اس بار کا جو مال ہے وہ وہاں نہیں لایا جا سکتا تھا، ورنہ پکڑے جاتے شہزادے۔ شیطانیت بڑی نظروں سے اسے دیکھتے معنی خیزی سے اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ دکھانا چاہا تھا۔ روحان کی نظروں نے اس کے ہاتھ کے تعاقب میں نظریں نہ سمجھی سے دوڑائی تھی اور اپنی آنکھوں پر سے یقین نہیں ہوا تھا۔ سرحد سے آگے بڑھتے وہ بالکل اس کے قریب آ پہنچا تھا۔ اسے حقیقتاً زمین اپنے پیروں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس کا حجاب اتارا جا چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ خوف سے کانپتی آواز میں وہ ذرا اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ چاروں پھر سے ہنسے تھے۔ ان کی ہنسی سے پہلی بار روحان کو الجھن کے ساتھ ساتھ وحشت بھی ہوئی تھی۔ اس کی بری سنگت اسے تباہی کے دانے پر لے آئی تھی۔ اس پر یہ احساس شدت پکڑ گیا تھا، یہی تو اصل مال ہے جانی، اس کے آگے ہر نشہ ہوا ہو جاتا ہے۔ چل کیا یاد کرے گا، پہلا نمبر تیرا ہوا، عیاشی کر عیاشی۔ اس کی نظروں میں چھپی بربریت اور لہجے کی شیطانی رنگ کے لیے معنی خیزی اسے اور پریشان کر گئی تھی۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوتے اس نے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ تربیت کا اثر اور ضمیر کے زندہ ہونے نے اس کے اندر موجود انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خوف ذرا سی آواز میں وہ پھیلی بے یقین نظروں سے ثاقب پر جمائے کھڑا تھا۔ اس کے جواب نے ان چاروں کو بھی حیران اور پریشان زیادہ کیا تھا۔ اسے بھی شریک جرم کرنے کا آئیڈیا ثاقب کا تھا۔ وہ ایک چلاک اور شاطر کھلاڑی تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ وہ ذرا ڈرپوک سی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ ڈرگس لیتا تھا، مگر اسے اس بات کا بھی شدید خدشہ رہتا تھا کہ اس کے باپ اور کسی پولیس آفیسر بھائی کو اس کی بھنک بھی نہ لگے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس ڈر کو کیش کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا گناہ کی اس دلدل میں جو ایک بار ڈھنس گیا پھر فرار بھی مشکل ہے اور زبان کھولنا تو ناممکن، مگر وہ اتنا پارسا نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کم آن روحان، یہ گناہ ثواب کچھ نہیں ہوتا، زندگی ایک بار ملتی ہے، کھل کر جیو، انجوائے کرو۔ اس نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ روحان نے سختی سے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ وہ تینوں بھی فرش سے اٹھنے اس غیر یقینی صورتحال کو حیرت زدہ سا دیکھ رہے تھے جب وہ پوری شدت سے چلایا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں نا یہ غلط ہے۔ تم لوگ بھی پلیز ایسا مت کرو، کسی کی زندگی اور عزت کا سوال ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا تھا۔ سخت بے بسی سے کہتے وہ ان سے بھی التجا کر رہا تھا۔ ثاقب اس کی بات پر ایک دفعہ پھر سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں زہریلے ناگ پھنپھنا رہے تھے۔ اپنا یہ درس دینا بند کر، تیری بہت سی ویڈیوز ہیں میرے پاس جہاں تو نشے میں دھت پڑا ہے، جو پچھلے ہفتے کلب کو رونق بخشا گیا تھا نا، وہاں کی یادیں محفوظ ہیں۔ ایک کلک اور سب تیرے باپ تک پہنچ گیا۔ ایک ہی لمحے میں دوستی کا چولہا اتار کر وہ اصل روپ میں سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسے لوگ کب کسی کے سگے ہوتے ہیں؟ اس کی ذرا ذرا سی لغزشیں آج اس کے لیے بربادی کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ روحان نے سختی سے اپنی پلکیں موندی تھی۔ تم جو بھی کہو، مگر میں یہ نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا۔ سامنے 4 ہٹے کٹے جوان کھڑے تھے اور وہ اکیلا۔ ذہنی طور پہ وہ اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا اور جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لے، جیت ان کا مقدر بنا بھی نہیں کرتی۔ اسے افسوس تھا کہ اس لڑکی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلنے لگا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر اسے دھکا دے کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ان تینوں نے ثاقب کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے جانے دیا تھا۔ ایک نمبر کا ڈرپوک ہے، منہ نہیں کھولے گا، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ جلد سے جلد فارغ ہو کر یہاں سے نکلو۔ شہروز پانی تو ڈال ذرا اس حسینہ پہ، ایسی بھی کیا نازک مزاجی، ہوش ہی نہیں آ رہی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچتا وہ کہہ کر آخر میں مہاروش کے بے ہوش وجود کی جانب بڑھا تھا۔ روحان وہاں سے نکل کر سیدھا اپارٹمنٹ آیا تھا۔ ایک انجانے سے خوف نے اسے بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ چہرہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس نے صرف ایک نگاہ سے دیکھا تھا، مگر ذہن سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک اور چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تھا، فریحہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ۔ ان دونوں کے نقوش آپس میں گھٹ مٹ ہونے لگے تھے۔ اپنے بالوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے
وہ بے آواز گھٹ گھٹ کر رویا تھا۔ مشتبہ کا خیال آیا تھا، موبائل بھی اٹھایا تھا، مگر ہمت نہیں پڑی تھی۔ اس کی اوائل نو عمری کی کوتاہیاں اس کے پیروں کی زنجیر بنا دی گئی تھی۔ وہ خود گلٹی تھا، چاہ کبھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ دبئی چلا گیا تھا۔ سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا ندامت زدہ سا بیٹھا تھا، اور سامنے بیٹھا مشتبہ بالکل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اس رات وہاں تھا، چاہتا تو اسے بچا سکتا تھا، مگر وہ اپنے ڈر کو نہیں مار سکا۔ اس کی ذرا سی بزدلی کسی کو موت کے منہ میں ڈھکیل گئی، کسی کی نسوانیت کی پامالی میں حصے دار بن گئی۔ روحان اس معاشرے کا عام کردار، جو کسی پر ظلم و زیادتی ہوتے دیکھ کر بھی خاموش رہتا، اپنا بچاؤ نہ کر پائی۔ یہ سوچے بغیر کہ جنگل میں لگی یہ آگ کبھی اس کے گھر کا راستہ بھی دیکھ لے گی۔ اس آگ سے بچنا ہی نہیں، اسے بجھانا بھی ضروری ہے۔ اس رات سے لے کر آج تک میں سکون سے نہیں سو پایا۔ پچھلے 2.5 ماہ سے میں نے سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں اینٹی ڈرگس میڈیسن بھی لے رہا ہوں، مگر یہ گلٹ مجھے اندر ہی اندر آہستہ آہستہ مار رہا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بھائی۔ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اتنے دنوں سے اللہ کے سامنے گر گرا کر کئی بار معافی مانگی تھی، ماں کے سامنے روتے بھی حیا نہ آئی تھی، مگر قد میں خود سے صرف 2 انچ بڑے بھائی کے سامنے آنسو بہانے پر شرم آ رہی تھی۔ مشتبہ نے اسے سرد مہر انداز اندر تک کاٹ کر رکھ دینے والی سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس تک آیا تھا، بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ جسے تم غلطی کہہ رہے ہو، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے تم نے کسی کی معصومیت کی قربانی بآسانی دے دی روحان۔ مومن کے ایمان کا درجے کا تو معلوم ہی ہوں گے نا؟ لیکن نہیں، تم تو بڑے ہو گئے ہو، اتنا کچھ نیا سیکھ لیا کہ پرانے سبق بھول گئے ہو۔ ظلم کے خلاف جہاد کرو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، مگر تم تو زبان بھی نہیں کھول سکے۔ روحان نے پہلی بار اسے یوں گرجتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی نرم گوئی کا عادی تھا، اتنے ایسے تند و تیز لب و لہجہ بلا کب اس نے اس کے لیے اختیار کیا تھا؟ سسکتے ہوئے وہ اس کے گلے لگا تھا۔ آپ مار لیں بھائی، جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، ناراض ہو جائیں، مگر پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں، بس ایک بار معاف کر دیں۔ اس کے شانے پر پیشانی رکھے وہ گیلی آواز میں بار بار بس یہی بولے جا رہا تھا۔ مشتبہ چاہ کر بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پایا تھا، اسے خود پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی سروس میں اتنا مگن ہوا تھا کہ اس کی طرف سے لاپرواہی برت گیا تھا۔ چچا جان نے اس کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ وہ ذرا سا غافل کیا ہوا، وہ راستہ بھٹک گیا۔ ابھی 1.5 ماہ پہلے وہ تانیہ مراد کے ماں باپ پہ برس رہا تھا، اب ایک غلطی وہ خود کر بیٹھا تھا، مگر اس کا رب پھر بھی اس پر مہربان رہا کہ اس نے روحان کے قدم روک لیے تھے۔ وہ حدود کی باڑ نہیں پھلانگ پایا تھا، اس کی پشت پر تھپکی دیتے اسے خود سے الگ کیا، مگر اس کا چہرہ اب بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی طرف سے ناراضگی کا کھلا اظہار تھا۔ وہ 4 لوگ تھے، مگر تانیہ صرف ایک کو جانتی ہے، وہ بھی مفرور ہے۔ ابھی تم کتنا جانتے ہو ان کے بارے میں، یہ بتاؤ؟ ان کی گرفتاری میں مدد کر سکتے ہو؟ اس کا لہجہ اب بھی کھدرا تھا، مگر روحان کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے اس نے سر ہلایا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور ان کے درمیان روشنی بکھیرتا ہوا چاند سیاہ آسمان کی تاریکی کو مانند کر گئے تھے۔ زندگی ابھی بھی تو ایسی ہی تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہو تو بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی ننھی لکیر راہ دکھا ہی دیتی ہے۔ سب درد بند ہونے پر بھی کوئی ایک در، کوئی ایک روزن کھلا رہتا ہے، جہاں سے کبھی نہ کبھی اس مایوسی کی دبیز تہ کو چیرتی امید کی کوئی کرن جلوہ گر ہوتی سبھی اندھیروں کو مات دے جاتی ہے۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ گھر کے اندرونی دروازے کے باہر بنی سیڑھیوں پہ بیٹھی آسمان پر چمکتے ستاروں کی آنکھ مچولی دیکھ رہی تھی، جو تھوڑی دیر بعد ایک دم سے چمکتے اور پھر ذرا ماند پڑ جاتے۔ عشاء کی اذان ہونے میں کچھ دیر تھی۔ کھانا کھا کر وہ باہر چلی آئی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لینا اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے ساتھ کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ وہ مشتبہ تھا، جو اس وقت شلوار قمیض پہنے اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ غیر محسوس انداز میں دوسری طرف تھوڑا کھسک کر اس نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو بڑھایا تھا، جسے دیکھ کر بھی اور وہ اندیکھا کر گیا تھا۔ کیا دیکھا چاہ رہا ہے؟ دوستانہ انداز میں گردن ترچھی کرتے اس کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، جس نے حسب عادت اپنا چہرہ
بائیں جانب سے چھپانا چاہا تھا۔ مشتبہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگی تھی جو اب اس کا دوپٹہ پیچھے کر رہا تھا۔ چاندنی میں نہایا منظر اور ان کے بالکل اوپر نصب ہوئی لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ ان داغوں سمیت بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مشتبہ کا مبہوت ہو کر دیکھنا بنتا تھا۔ اپنے زخموں کے منڈمل ہوئے نشان کبھی بھی چھپانے نہیں چاہیے۔ جانتی ہو کیوں؟ تاثیر آواز میں اس کے چہرے کے گرد اپنی جذبے لٹاتی نظروں کا حصار باندھے وہ ذرا رکا تھا۔ مہروش ابھی بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا دوبارہ سے گویا ہوا تھا، کیونکہ کسی بھی برے وقت یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ کتنا مضبوط اور باہمت ہے۔ تکلیفوں کا دریا عبور کر کے اس پار آیا تھا۔ اس کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اس کے سامنے ہر درد، ہر تکلیف ریت کی بربری دیوار ثابت ہوئے وہ کڑا وقت کو اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کا وجود اب بھی باقی ہے۔ جب اس نے تب ہار نہیں مانی تو اب بھی نہیں ہارے گا، اور وہ وقت اپنے تمام تر سفاکیوں اور تیز آندھیوں سمیت گزر گیا تو باقی یہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ نشان تو خود میں اس کی بہادری کی داستان لیے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ پھر سے کمر باندھتا ہے، اپنے ڈر، خوف، سبھی خدشات سے لڑتا، اور پھر ایک روز صبح شام اس کا مقدر بننے کی منتظر باہیں واقعے سے خوش آمدید کہتی ہیں۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں ان دو کالے لینوں میں گڑی ہوئی تھی جن کے اسپاٹ پانی میں پہلی بار اس نے بجلی کی سی چمک کوندی دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص ہر بار اسے چونکاتا تھا، کبھی صرف اپنی موجودگی سے تو کبھی اپنے لفظوں میں چھپے جادو سے۔ نہ جانے وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتا تھا، اب بھی اسے وہی دکھانا چاہتا تھا۔ وہ داغ جو اسے اپنی بے بسی اور اذیت کی روادات سناتے تھے، وہ انہیں ایک نئی کہانی کی صورت بیان کر رہا تھا، اس کی بہادری میں لپیٹ کر ان کی بدصورتی کو چھپا رہا تھا، اور وہ واقعی ہی اس لمحے خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیا وہ کمزور ہو کر اس آزمائش کے لیے چنی گئی تھی؟ نہیں، وہ کمزور تو ہرگز نہیں تھی، ورنہ اتنا سب کچھ سہ کر بھی زندہ نہ ہوتی۔ ہاں، اس لمحے اسے ادراک ہوا تھا وہ اپنے حوصلوں میں ناقابل شکست تھی۔ وہ تب تک ہار نہیں مانتی تھی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، مگر جب ہمسفر سامنے بیٹھے شخص ہو تو ہار اس کا مقدر بن بھی کیسے سکتی ہے؟ پھر مشتبہ شاہ کی آنکھوں نے پہلی بار اس خزر میں ڈوبے چاند کو مسکراہٹ کے نور سے منور ہوتے دیکھا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس بار چونکنا مشتبہ کو پڑا تھا۔ دوسرے ہی پل اس کے ہونٹوں پہ پڑی جاندار سی مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی تھی۔ یہ اس کی پہلی کامیابی تھی جس کا مسرور ہونا تو بنتا تھا۔ اچھا، اور یہ الہام تمہیں کیسے ہوا؟ شرارت سے اسے دیکھتا وہ ترچھا ہو کر گھٹنا موڑے بیٹھا تھا، مگر اس کے حرکت کرنے پر بھی وہ پرسکون رہتی اپنی پہلی والی پوزیشن میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ میرے ابو کہتے تھے، وہ آپ کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو مجھے بھی کہتے تھے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آپ ہی کی طرف ایک ایماندار، سچی اور کھڑی آفیسر بنوں۔ باپ کے ذکر پر لہجہ ذرا کمزور پڑ گیا تھا، مگر اس نے آنسوؤں کی آمیزش آواز میں گلنے نہیں دی تھی۔ ابھی تو اسے اپنی مضبوطی کا اندازہ ہوا تھا، صرف ان کے کہنے پہ تم نے مان لیا۔ مشتبہ نے سر کو ہلکا سا کام دیتے ہوئے اسے اس کیفے سے نکالنے کو اس کا نارمل سا انداز اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ اس کے نزدیک ایک بچکانہ حرکت تھی، مگر پھر بھی دل کی پکار پر لبیک کہتے وہ بات کو طول دینے کو بے تکا سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ میرے لیے ان کا کہنا ہی کافی تھا، مگر امی کو دیکھ کر یہ یقین کہیں گنا بڑھ گیا ہے۔ جب ماں ایسی ہے تو بیٹے کی اچھائی پر شک کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ نظریں جھکا کر ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کا یقین بڑا انداز مشتبہ کو ورتا حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اس کی اچھائی کے جو 2 پیمانے اس نے بتائے تھے اسے لاجواب کر گئے تھے۔ ان میں اس کی اپنی ذات تو کہیں نہیں تھی، تربیت تھی جو اپنا منوا رہی تھی۔ تبھی دور کہیں اذان کی صدا بلند ہونے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مشتبہ نے سر اٹھا کر اسے کھڑا ہوئے دیکھا تھا۔ نماز پڑھنی ہے، میں چلتی ہوں، کہتی وہ مڑی تھی، اور مشتبہ مسکراتی آنکھوں سے گردن موڑ کر اسے دروازے سے اندر گم ہونے تک دیکھتا رہا تھا۔ جانے کو وہ یوں بھی جا سکتی تھی، مگر وہ بتا کر گئی تھی۔ برف پگھل رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک سکون تھا جو اس کے رگ و پے میں سماتا چلا گیا تھا۔ اسی بلی سی مسکان کے ساتھ اٹھ کر وہ مین گیٹ کی جانب مسجد جانے کے لیے بڑھا تھا۔ وہ عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے نکل جانے کا عادی تھا، تھوڑی واک بھی ہو جایا کرتی تھی،
مگر آج مہروش کو دیکھ کر رک گیا تھا اور اس کا رکنا بابرکت ثابت ہوا تھا۔ مہروش، رول نمبر سلپ چیک کر لو، باقی ساری چیزیں بھی دیکھ لینا بیٹا۔ اس کے پیپرز ہو رہے تھے اور اس کی ایک ہی ڈر تھی، جائے گی تو صرف مریم شاہ کے ساتھ، اور اس کے اتنے مان بڑے انداز میں ضد کرنے پر اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد گھر سے باہر نکلنے لگی تھی۔ ڈر فطری سی بات تھی اور اسی گھبراہٹ میں پہلے دن وہ بنا رول نمبر سلپ کے ہی سینٹر پہنچ چکی تھی۔ مشتبہ اس دن گھر پر ہی تھا، انہیں سینٹر ڈراپ کر کے واپس گھر آ ہی رہا تھا جب مریم شاہ کی کال آئی تھی، جس کے بعد وہ گھر سے رول نمبر سلپ لے کر دوبارہ سینٹر گیا تھا۔ مہروش 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی، جس کے بعد سے مریم شاہ ہر پیپر سے پہلے اس کو یاد دہانی لازمی کرواتی تھی۔ اس کی کیفیت وہ خود بھی سمجھتی تھی، ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ کبھی ان کے ساتھ اپنے کپڑے یا دیگر ذاتی ضرورت کا سامان لینے مارکیٹ تک نہیں گئی تھی۔ یہ ذمہ داری بھی انہی کے سر تھی۔ اب بھی چادر لیتی مریم شاہ کے کہنے پر عبائے میں ملبوس مگر فی الحال کھلے چہرے کے ساتھ وہ سر ہلاتی، ایک نظر پھر ہر چیز پر ڈالتی مطمئن سی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، آئینے کے سامنے نقاب کرنے لگی تھی۔ امی! اپنے پاس سے گزرتی مریم شاہ کو دیکھ کر ہاتھ روکتے ہوئے انہیں پکار بیٹھی۔ وہ رک کر سوالیہ انداز میں سے دیکھنے لگی، جب ان کی طرف رخ موڑے کھڑی ہوئی۔ میں بہت تنگ کرتی ہوں نا آپ کو؟ وہ بہت معصومیت سے شرمسار ہوتی پوچھ رہی تھی۔ مریم شاہ خفیف سا ہنس کر اس کے گال پر ہلکی سی چپٹ رسید کر گئی تھی۔ بچے ماں کو ہی تنگ کرتے ہوتے ہیں مہروش۔ مہروش کے لب مسکرائے تھے۔ رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، جہاں محبت کا بیج بویا جائے، خلوص کی گرماہٹ دی جائے اور اپنائیت سے سرابی ہو، وہیں رشتوں کے درخت تناؤ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو میری وجہ سے اتنی دیر وہاں بیٹھنا پڑتا ہے گرمی میں۔ اسے احساس تھا مگر وہ چاہ کر بھی اکیلے نہیں جا پاتی تھی۔ ان کے ہونے کی دھارس ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ بالکل بھی نہیں، اتنا اچھا لگتا ہے وہاں، اتنا بڑا پیپل کا درخت ہے، اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں میری، میں تو بڑا انجوائے کرتی ہوں۔ اس کی شرمندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے بازو کو پیار سے تھپ تھپ آیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب امی چلی گئی تھی، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں ہے اور نہ ہی ان سے جڑی کوئی یاد، مگر اب آپ کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے اگر وہ ہوتی تو آپ کی ہی طرح مجھے پیار کرتی۔ شکریہ امی، مسکراتے ہونٹوں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ کہتے وہ ان کے گلے لگی تھی۔ مریم شاہ نے سرشار ہو کر اس کی پیٹھ کو سہلایا۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہی تھی، زندگی اس کے نیم مردہ وجود میں پھر سے نمو پا رہی تھی اور یہ احساس بہت خوبصورت اور ناقابل بیان تھا۔ اللہ آپ کو کسی کو زندگی کی طرف لانے کا وسیلہ بنا دے، یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اب جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، میں پانی کی بوتل لیتی ہوں، تم جلدی سے آؤ، کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو وہ بھی نم آنکھوں کو انگلی کی پونوں سے خشک کرتی جلدی سے نقاب لیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ روحان کی مدد سے وہ 3.5 ماہ بعد ہی صحیح ان چاروں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ وہ ایک بار پھر خود ان کے سامنے نہیں گیا تھا اور نہ وہ یقینی طور پر خود پر سے اختیار کھو لیتا۔ قانون کا رکھوالا ہو کر قانون ہاتھ میں وہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے ان کے مجرم ہونے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس کیس میں تنویر احمد کے بعد مشتبہ شاہ مدعی کے طور پر سامنے آیا تھا۔ مہروش کو ہر ممکن حد تک اس کیس سے تعلق رکھا گیا تھا۔ کیس عدالت میں فائل کر دیا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا تمام ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں جلد سے جلد ملزموں کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اتنے عرصے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے سینے پر سے کوئی بڑا بوجھ سرکا ہو۔ گھر آ کر وہ سو گیا تھا، جس کے بعد مغرب کی اذان کے لیے بھی مریم نے آ کر جگایا تھا۔ مسجد سے واپسی پر وہ سیدھا کچن میں ہی آیا تھا۔ وجہ تھی بھوک کا احساس۔ دن میں کھانا نہیں کھایا تھا تو اب بھوک بھی حد سے سوار تھی۔ مہروش کے پیپر ختم ہو گئے تھے، آج کل وہ زیادہ تر کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ کھانا بننے میں کتنی دیر ہے؟ اس کی آواز میں وہ پیچھے مڑی تھی۔ مشتبہ اس سے تھوڑے فاصلے پر رکھے اسٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ ہانڈی کے نیچے برنر بند کرتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ سالن تیار ہے بس، اس کی طرف دیکھتے سرسری سے جواب دیتے وہ فریج کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، بے چارگی سے بتایا گیا تھا۔ مہروش کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی، اسے اس چہرے سے اس بات کا خوب اندازہ ہو رہا تھا۔ میں روٹی بنا دیتی ہوں، بس 5 منٹ انتظار کر لیں۔ فریج میں سے سلاد کے لیے کھیرے نکالتی وہ مڑی تھی۔ انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر آٹا نکالا تھا۔ انتظار ہی تو کر رہا ہوں۔
اس کے دلکش سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے وہ گمبھیر لہجے کے ساتھ کھوئے ہوئے انداز سے معنی خیزی سے بولا تو مہروش بھی کسی عجیب سے احساس کے تحت اسے دیکھنے میں مجبور ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سمجھ چکا تھا ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ وہ اس پر اپنے جذبات آشکار کرتا۔ انتظار کی رات ابھی باقی تھی، زخم منڈمل ہوئے تھے، پوری طرح بڑھے نہیں تھے، اسے ابھی طرح بہت تحمل اور بردباری سے کام لینا تھا۔ یہ معاملہ نازک تھا، پہلے سے الجھی ڈور کو اس کی کوئی جلد بازی مزید نہ الجھا دے، اسے اس بات کا خیال رکھنا تھا۔ میں سلاد بناتا ہوں، تم تب تک روٹی بنا لو۔ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر وہ چھری اور پلیٹ لینے اٹھ گیا۔ وہ بھی سر ہلاتی کوکنگ رینج کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ کھیرے دھوتا وہ بنا اس کی طرف دیکھے استغفار کر رہا تھا۔ جی اچھے ہو گئے الحمدللہ۔ اپنے ہی خیال میں گم چونکتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ توا رکھ کر وہ پیڑے بنا رہی تھی۔ گڈ، اور آگے کا کیا پلان ہے؟ وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا، زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ آگے مجھے سائیکالوجی میں ماسٹر کے بعد CSS کی تیاری کرنی تھی۔ ذرا رک کر سوچتے وہ آہستگی سے بولی تو مشتبہ کو اس کی آواز میں اداسی سے محسوس ہوئی۔ تھا کا کیا مطلب ہے؟ تم اب بھی ایسا ہی کر رہی ہو؟ ذہنی طور پر تیار رہو، پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت گیر طبیعت کا حامل ہوں، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، مصنوعی روب سے کہتے وہ اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ روٹی ڈالتے ہوئے وہ جوش سے پلٹتی اسے دیکھنے لگی تھی، جو بڑی مہارت سے سلاد بنانے میں مگن تھا، بظاہر اس سے بے نیاز مگر اس کا سبھی حرکات و سکنات سے باخبر۔ بنا کچھ کہے وہ واپس مڑتی توے پر روٹی پلٹنے لگی تھی، مگر خوشی اس کے چہرے پہ پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کمرے سے موبائل لے کر آتا ہوں، تب تک ہوپ فلی تمہاری روٹی بھی بن جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ باہر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا جب اس کی آواز پر اسے تھمنا پڑا تھا۔ آپ مجھے ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پشت کو دیکھتی وہ بنا سوچے سمجھے پوچھ بیٹھی تھی۔ سب اسے ماں ہروش کہتے تھے، ابو کی وہ مہرو تھی، ماں تو آج تک کسی نے نہیں پکارا تھا۔ وہ جب اسے ماں کہتا تھا ایک عجیب سا احساس اسے اپنے احسار میں قید کرتا چلا جاتا تھا، جس کو سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ مشتبہ کے ہونٹوں پر ایک بڑی جاندار سی مسکان نے ڈیرا ڈالا تھا، جسے چھپانے کی اس نے ہرگز صحیح نہیں کی تھی۔ وہ پلٹا تھا، چہرے پہ الو ہی صحیح روشنی اور آنکھوں میں نرم سی چمک کے ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ جواب بھی نہ سمجھی بڑے تاثرات چہرے پر سجائے اس کے جواب کی منتظر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا مگر ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر۔ ابھی بتا دیا تو تمہارے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، اور تمہاری روٹی جل چکی ہے۔ پر اسرار سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے کہتے، آخر میں اس کے چہرے پر سے نگاہیں ہٹاتا توے پر سے اٹھتے دھویں کو دیکھتا شرارت سے کہتا باہر نکل گیا۔ مہروش کسی ٹرانس کسی کیفیت سے باہر آتی سٹ پٹا کر روٹی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جلدی سے اس سے پلٹا تھا مگر وہ واقعی جل کر کالی ہوتی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ خجل ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے اسے توے پر سے اتارا تھا اور دوسری ڈالنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوگا اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے فوہر خیال کرے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، پسینے سے شراب الوجود کے ساتھ وحشت زدہ سی حواس باختہ ڈری سہمی تھی، آنکھوں میں درد کی اندیکھی تحریر لیے بے ربط سانسوں کے بیچ سانس رکتی محسوس کرتے اس نے منہ نیم وا کیے سانس باہر انڈیلا تھا۔ مریم شاہ نے اٹھ کر جلدی سے سائڈ لیمپ چلایا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں متعدد بار ایسا ہو چکا تھا مگر ہر بار وہ اس کے ایسا کرنے میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ کیا ہوا مہروش، تم ٹھیک ہو؟ اس کے بکھرے بال چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے وہ فکر مند ہوئی تھی۔ ان کے ایسا کرنے پہ وہ بدک کر ان کے ہاتھ پیچھے ہٹاتی ان کی طرف سے سراسیمہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، پھر ان خوف سے پہلے نم آنکھوں میں شناسائی کی رمق سی جاگتی تھی۔ امی وہ میرے پاس مجھے ہاتھ لگا، میں چیخی، نہیں سنی میری کوئی بات بھی، مجھے چھوا انہوں نے امی، بے ربط سے جملوں میں وہ کہتی کہیں سے بھی ہوش و حواس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
جیسے ابھی بھی خواب میں نظر آئی اس دردناک حقیقت کے زیر اثر ہو، اس پر جیسے کوئی جنون سا طاری ہوا ہو، جو اب اپنے چہرے، گردن اور پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتی کسی درندگی بڑے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم شاہ نے بڑی مشکل سے خود کے آنسوؤں پر قابو رکھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا، بالکل ساکت ہوئی تھی، ٹکٹکی باندھ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، دیکھو صرف میں ہوں تمہارے پاس، کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب بالکل چپ۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، وہ برے خوابوں سے نہیں ڈرتی۔ اس کے ہاتھ چھو کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے وہ متانت سے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا۔ کچھ لمحے اور سرکے تھے جب اس کے حواس ذرا بحال ہوئے، لیکن وہ خواب تو نہیں تھا امی۔ خواب ہوتا تو اتنی اذیت نہیں ہوتی، وہ تو میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ ہے، میں چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں چرا سکتی۔ میں جتنا بھی اپنے ذہن کے پردے سے جھٹک لوں، وہ میرے خوابوں کا راستہ اختیار کرتا مجھے پھر سے اپنے دردناک شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ خشک آنکھوں کے ساتھ گلوگیر لہجے میں اپنا حال ان پر منکشف کر رہی تھی۔ مریم شاہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر اس کے سر کو چوما تھا۔ یہ خواب بھی ایک دن تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے مہاروش، بس تم کمزور مت پڑنا، انہیں خود پر حاوی مت ہونے دینا بچے، اللہ ہے تمہارے ساتھ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کی پشت سہلاتے اسے تسلی دے رہی تھی، جو اب پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی، جس کی گواہی ان کی سانسوں کا ہموار ہونا تھا۔ ایک دن اچانک ہی رخسار اور فریحہ چلی آئی تھی۔ مریم شاہ انہیں یوں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہیں بٹھا کر وہ خود کمرے میں آئی تھی، جہاں مہاروش آج وارڈروب خالی کیے نئے سرے سے سیٹ کرنے میں بری طرح غرق تھی۔ اس کا اپنا حلیہ بھی ابتر ہوا سا لگتا تھا۔ مہاروش، رخسار اور فریحہ آئی ہیں، جلدی سے فریش ہو اور کپڑے چینج کر کے باہر آ جاؤ۔ بیڈ پر رکھے ہینگ ہوئے اس کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر ان میں سے پنک کلر کا ایک نفیس سا دھاگے کی کڑھائی والا کرتا منتخب کرتے اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے بنا کسی سوال جواب کے وہ تھام گئی تھی۔ ویسے تو میری بہو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم آج اور بھی پیاری لگو، آخر اپنے سسرالیوں سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ گلابی ہوئی رنگت کے ساتھ جھٹ سے واش روم میں گھسی تھی۔ جس لمحے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، مریم شاہ ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کی ہلکی سی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ سارا اپنی جگہ سے اٹھتی اسے بلا رہی تھی۔ ذرا جھجک کر مریم شاہ کو دیکھتے ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی امیز اشارہ کرنے پر وہ آگے بڑھی تھی اور ان کے گلے ملی تھی۔ رخسار کا دل اس کے لیے دکھا تھا، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ روحان کو بھی وہ کسی کا کچھ بھی بتانے سے منع کر گئی تھی اور خود بھی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا انہیں کوئی علم نہ ہو۔ ہمارا رب سب سے بڑا پردہ پوش ہے اور وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے اس کے بندے دوسروں کے عیب بھی ظاہر نہ کریں۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے۔ ماشاءاللہ، بہو تو ہماری بہت پیاری ہے۔ اس کو خود سے الگ کرتے مریم شاہ کو دیکھ کر انہوں نے توفیقی لہجے میں کہا تو مریم شاہ ان کے ہماری کے لفظ استعمال کرنے پہ مسرور ہوئی تھی۔ فریحہ بھی اٹھ کر اس سے ملی تھی۔ وہ ایک بے حیا سی لڑکی تھی، اندر اور باہر سے ایک جیسی شفاف اور خوبصورت۔ اس سے ملتے ہوئے اس کے چہرے پہ نہ تو کوئی حسرت تھی اور نہ ہی کوئی دل میں پلتا کوئی احساس۔ اس نے جان لیا تھا کہ مجتبیٰ شاہ اس کا نصیب نہیں ہے اور نصیب سے بڑھ کر تو نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ ہی ملے گا۔ ہاں، وہ اسے اچھا لگتا تھا، مگر اچھے لوگ تو سبھی کو اچھے ہی لگا کرتے ہیں۔ گھر والوں نے جب ان کے رشتے کی بات کی تو اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کی ہمسفر بننے جا رہی ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر چاہتا ہے اور یہ اس کی چاہت نہیں تھی۔ دل کو افسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کی چاہت پر سر تسلیم کا خم کر گئی تھی، اور جو اس کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کر دے انہیں اس کا اجر بھی بے حساب ملتا ہے۔ رخسار نے اپنے بیگ میں سے کنگن نکال کر اس کی کلائی میں پہنائے تھے۔ یہاں بھی کسی چھوٹے بچے کی طرف سے اجازت طلب نظروں سے مریم شاہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے ہاں میں سر کو جنبش دی تھی۔ پھر وہ کافی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں دن کا کھانا کھایا گیا تھا۔ مریم شاہ نے مجتبیٰ کو بھی کال کی تھی، ان کی آمد کی خبر وہ بھی جلد آ گیا تھا۔ ایک اچھا دن ایک دوسرے کے ساتھ بتا کر جب وہ واپس جانے لگی تب مجتبیٰ نے رخسار سے ملتے ہوئے کہا تھا، میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ خود آؤں گا چچا جان کو منانے۔
جس پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے باہر دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ نے اس کے خد و خال کو اور بھی دل پذیر بنایا ہوا تھا۔ نظریں لون آتے منظر پر گڑی تھی۔ مریم شاہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ان کی نظر کا چشمہ تھا جو کچھ دیر پہلے آنکھوں پر لگائے وہ کتاب بینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، مگر اب منظر یوں تھا کہ ان کے قدموں کے قریب انہی کی کرسی سے پشت لگائے ایک کوہنی ان کی گود میں رکھے مشتبہ شاہ نیچے گھاس پر بیٹھا ہوا تھا اور کتاب اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ گلاس ونڈو بند ہونے کے باعث اس کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے ہلتے لب اور مریم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ لیے خاموشی بتا رہی تھی وہ انہیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی کبھار ہنس کر رکتا اور گردن پیچھے کی طرف موڑ کر کوئی تبصرہ بھی کرتا تھا، جس پر مریم شاہ بھی ہولے سے ہنس دیتی تھی۔ مہروش کے لیے وہ ایک جان فزا احساس تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سامنے نظر آتے وہ دو نفوس اس کے لیے مشکل میں عطا کی گئی تھی آسانیاں ہی تو تھی جن کے دلوں میں اللہ نے اس کے لیے کشادگی رکھ چھوڑی تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی رہی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا، وہ اسے اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ اسے دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا اسے خوشکن احساس سے دوچار کرنے لگا تھا۔ وہ کوئی وجیح ثانی بھی نہیں تھا۔ صاف سی رنگت پر متناسب نقوش لیے وہ جاذب نظر لگتا تھا، مگر اس کی آنکھیں، ہاں وہ آنکھیں بہت خاص تھی، ذہانت سے چمکتی ہوئی، گہری بولتی آنکھیں، اندر تک اتر کر بید پا جانے والی۔ قد کاٹ اچھا ہونے کے باعث وہ پرکشش شخصیت کا حامل تھا، مگر اس سب سے اوپر تھا اس کا کردار، اس کا اخلاق و اعتبار اور اس کی ہوئی خوب سے خوب تر تربیت۔ عورت کبھی بھی مرد کے ظاہر پر نہیں مرتی، اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ وقتی جذبہ ہوتا ہے، یہ تو مرد کا کردار ہے جو اس کا اسیر بنا دیتا ہے۔ اور مہروش شاہ کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ مشتبہ شاہ اس کے دل کی سلطنت کو فتح کر کے اپنی محبت کے جھنڈے گاڑنے والا پہلا اور آخری مرد بن چکا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خلاف معمول دوپٹہ سر سے اترا ہوا، شانوں پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اب ہلکی سی لالی بھی جلوہ گر ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر آئے چند بالوں کو کان کے پیچھے عرصہ جو چوٹی سے باہر نکل آئے تھے، ذرا سا رخ موڑ کر بائیں جانب چہرے اور گردن پر وہ ہلکے سے سیاہی مال دھبے دیکھے تھے جو اب اسے برے نہیں لگتے تھے، نہ ہی انہیں دیکھنا درد کا باعث بنتا رہا۔ اب وہ انہیں مشتبہ شاہ کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ پورے اعتماد سے خود کو نئے سرے سے محبت کرنا سیکھ گئی تھی، جو اب کسی مرد کو دیکھ کر دل میں سہم جانے کے باوجود پرسکون اور بے خوف نظر آتی تھی۔ وہاں سے ہٹتی وہ بیٹھ تک آئی تھی جہاں اس کی بکس اور نوٹ بکھرے پڑے تھے۔ رزلٹ میں سے A+ مارکس کے ساتھ شاندار کامیابی کے بعد اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ اس کے پرزور اصرار پر اس کا داخلہ خواتین کے لیے مختص جامعہ میں کروایا گیا تھا، جہاں وہ بہت حد تک خود کو پرسکون اور محفوظ خیال کرتی تھی۔ وہ بہت کم ڈیرے پر آتا تھا، مگر ان سے بات کرنے کا سب سے صحیح موقع اسے وہیں ملنا تھا۔ آنے سے پہلے رخسار سے بات کر کے ان کے وہاں ہونے کی تصدیق کر لی تھی۔ اس وقت وہ ان کے سامنے صحن پہ بچھی گاؤ تکیے لگی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے والی چارپائی پہ وہ خود براجمان تھے۔ اسے دیکھ کر چہرے پر کھرکھری بڑی واضح طور پر دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی بڑے روکھے سے انداز میں دیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے سینے سے لگانا تو درکنار مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ بول اٹھا تھا۔ بدلے میں انہوں نے جواب دینا تو دور اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ چچا جان ایسے تو نہ کریں، اب آپ دن میں کتنی بار تو کال کرتا ہوں آپ کو، آپ بات بھی ہی نہیں کرتے۔ حویلی آتا ہوں تو آپ میرے آنے سے پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو نکال لیں، 1-2 لگانی ہے تو لگا لیں، بڑے یہاں سب ملازموں کے سامنے مرغا بنوا لیں، پر یوں اتنی بے رخی کی مار تو نہ ماریں۔ ذرا ہمت کرتے اپنی جگہ سے اٹھتا، ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پیروں پہ وزن ڈالتا زمین پر جا کر بیٹھا تھا۔ ملتجی سے لہجے میں وہ کہتا، وہ ان کا دل پگھلا گیا تھا، اس لیے تو اتنے عرصے سے وہ نہ تو اس سے مل رہے تھے اور نہ ہی بات کر رہے تھے۔ جانتے تھے وہ سامنے آئے گا تو اپنی صحیح صلح جو طبیعت سے
انہیں فوری گھیر لے گا۔ ذرا سا رخ اس کی طرف سے دوسری جانب موڑا تھا۔ اچھا پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دیں، رشتوں کے معاملے میں پہلے ہی چند ایک تو رشتے ہیں میرے پاس جنہیں میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ اٹھی ہوئی تھوڑی اور جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ معافی کا طلبگار بنا بیٹھا تھا۔ اپنے کیے پر اسے کوئی ندامت نہیں تھی، مگر رشتوں کا تقدس میں انہیں بچانے کے لیے بڑوں کے سامنے تھوڑا جھک جانے سے اس کی عزت میں کمی بھی نہیں آنے والی تھی۔ فرید شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے دل و عزیز مرحوم بھائی کی اکلوتی اور جان عزیز نشانی تھی، جسے کبھی ڈانٹا تک نہ تھا، جو اپنی فرمانبرداری اور بہترین خصلت کے باعث ان کا ہمیشہ سے لاڈلا رہا تھا۔ اب یوں بیٹھا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات میں نرمی آئی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے بلا آخر ہمیشہ کی طرح اس کے آگے ہار مانتے وہ اسے شانوں سے تھام کر کھڑا کرتے خود بھی اٹھے تھے۔ مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ سینے میں جلتی آگ پر جیسے ٹھنڈی سی پھوار برسی ہو۔ دلوں میں پلتی قدورتیں کبھی کبھی انسان کو سکون نہیں دیتی۔ وہ دوسرے سے زیادہ خود کو اس آگ میں جلستا دیکھتے ہیں، مگر کسی ایک کی ذرا سی پہل سے یہ آگ سرد ہو جاتی ہے۔ بس اپنی میں کو تھوڑی دیر کے لیے مارنا پڑتا ہے۔ بدماش کہیں کے، خود جانتے ہو چچا کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اس کی پیٹھ کو ذرا سا زور سے تھپکتے ہوئے وہ اب اپنے نارمل انداز میں اس سے محبت سے پر لہجے میں بات کر رہے تھے۔ وہ متبسم ہونٹوں کے ساتھ ان سے الگ ہوا۔ شکر ہے ایسے ہی مان گئے ہیں، ورنہ تصور میں خود کو مرغا بنا دیکھ رہا تھا۔ خجل ہو کر کان کی لو مسلتے ہوئے وہ بولا تو فرید شاہ کا کہکا بڑا بے ساختہ سا گونج اٹھا تھا۔ یہ مت سمجھنا مشتبہ، میرا غصہ تمہارا فریحہ سے شادی نہ کرنے پہ تھا۔ تم اگر انکار کر بھی دیتے تو بھی باخدا تمہاری میرے دل میں محبت ویسی ہی رہتی۔ بس مجھے غصے سے زیادہ صدمہ تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تم نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا، اور ان کا ہاتھ بھی اس کے شانے پر دھرا ہوا تھا۔ مشتبہ شاہ لمحوں میں سنجیدہ ہوا تھا، ہونٹوں پہ ایک مجروح سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اس بات پر میں شرمندہ ہوں، اور وقت ہی ایسا تھا کہ اتنی مہلت نہیں مل سکی۔ شرمندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، سزا تمہیں ملے گی۔ پوری اسرار سے انداز میں اسے دیکھتے وہ اسپاٹ انداز میں گویا ہوئے تو مشتبہ شاہ کا دل ایک بار پھر بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا وہ رشتوں کو لے کر آزمایا جانے والا تھا؟ کیا اسے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا عذاب سے دوچار کیا جانے لگا تھا؟ یہ سوچ ہی سوہانے روح تھا۔ چہرے کی رنگت میں واضح تغیر آیا تھا۔ لب کچھ بھی کہنے سے انکاری ہوئے تھے۔ نکاح تو جیسے تیسے کر ہی لیا، مگر ولیمہ ہم بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ آس پاس کے سبھی گاؤں کو پتہ چلے گا کہ توقیر شاہ کے بیٹے اور فرید شاہ کے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے۔ کوئی عام بات ہو رہی ہے یہ؟ اس کی حالت سے ہنج اٹھاتے ہوئے اس کی دونوں بازو سے پکڑ کے اسے پرجوش انداز میں جھنجھوڑ چکے تھے۔ مشتبہ کی رکھی سانس ان کی بات سن کے بحال ہوئی تھی۔ وہ خسیانہ سا ہنسا تھا۔ ویسے تم چلو بیٹھو، اب دین محمد کو چائے پانی کا انتظام کیا کہ نہیں؟ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے اسے ساتھ بٹھانے کا اشارہ کر کے وہ اونچی مگر خوشگوار آواز میں اب ملازم کو پکار رہے تھے۔ رات کو کھانا کھا کر وہ برتن اٹھا رہی تھی۔ مشتبہ موبائل چیک کر رہا تھا۔ جب اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا کر وہ پلٹی تو جھٹکا کھا کر رکی۔ بے دھیانی میں سر سے دوپٹہ سرکا تھا اور وہ اس کے بالوں کی چوٹی کو ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ اس کی طرف گردن موڑتے ہوئے اس نے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ روشن ستارہ آنکھوں میں حضرت کا ایک عالم لیے وہ شریر نظروں سے اس کا سبھی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہم تو پہلے سے ہی اس مصوبے کے قائل ہیں، اب یہ ناگن زلفوں سے ڈسو تو مت۔ دائیں آنکھ کا کونا میچ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کے کسی پکے سچے عاشق کے انداز میں کہنے کی دیر تھی۔ ساتھ ہی مہاروش کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر سجدہ ریز ہو چکی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح ہونٹ نیم وا کیے سے دیکھ رہی تھی۔ مشتبہ نے سٹ پٹا کر اس کی چوٹی چھوڑ کر فرش پر ٹوٹی پلیٹ کو تعصب سے دیکھا تھا۔ چھناکے کی آواز پر کچن سے مریم شاہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فکر مند سی مہاروش کو دیکھتے ہوئے اب وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بہو کو برتن توڑنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ یہ 8ویں پلیٹ تھی۔ متصافیانہ انداز میں سر کو جنبش دیتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا
تو مہروش نے مریم شاہ سے نظر ہٹا کر مڑتے ہوئے اس کو گھورا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے یوں سارا الزام اس کے سر تھوپنے پر وہ تلملا ہی تو اٹھی تھی۔ مریم شاہ مسکراہٹ چھپاتے ہاتھ ہونٹوں پر رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے، یوں ہر غم ہر فکر سے آزاد، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے۔ دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بھویں اچکا کر وہ حیرت زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ مہروش نے منہ کھول کر اسے دیکھا تھا، جس پر اس وقت معصومیت ختم تھی۔ کتنی دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ امی، انہوں نے نا، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتی وہ اب مریم شاہ کی طرف مڑی، جذباتی ہو کر کہتے کہتے یکدم رکی تھی۔ سرخ اور سفید گالوں پر گلال سا بکھرتا چلا گیا تھا۔ گنیری پلکیں لرز کر آپ ہی آڑوں پر آ گری تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ ذرا، کیا کیا میں نے؟ پلیٹ تم نے توڑی، الزام خواہاں مجھ معصوم پر۔ میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بولنے پر اکساتے ہوئے وہ کندھے اچک کر مسکراہٹ ہونٹوں کے کونوں میں دباتے ہوئے تھا۔ مہروش نے اس کے آرام سے بیٹھا والے ارشاد پر صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ تم دونوں آپس میں لبڑ لو، مجھے نماز سے پہلے وظیفہ بھی پڑھنا ہے، مریم شاہ سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے پلٹ کر ایک آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کتنے جھوٹے ہیں مجتبیٰ آپ! ان کے جاتے ہی وہ اس کی طرف مڑی، کشمکش نظروں سے اسے گھور کر دانت پیس کر رہ گئی۔ اس سے بحث کرتے اسے ذرا برابر احساس نہ ہوا تھا، اتنی دیر سے اس کے سامنے بنا سر پر دوپٹہ لیے کھڑی ہے۔ مجتبیٰ کی پرشوق نظریں اس کے شرم و غصے سے لال ہوئے چہرے پر کا طواف کرنے کا مامور تھیں۔ تو سچ کیا ہے؟ بتا دیتی تم، میں تو خود چاہتا تھا تم کہو، تاکہ امی کو احساس ہو کہ اب وہ اب بہو کی رخصتی کر ہی دیں۔ آخر کب تک میں بیچارہ ایسے ہی شادی شدہ اور کنوارے کے درمیان جھولتا رہوں گا؟ ایک سرد آہ بھر کر بے چارگی سے اس نے کہتے ہوئے اس کو ملامت کی تھی۔ مہروش کو اس سے اس درجے بے باکی کی تو ہرگز توقع نہیں تھی۔ سنسنی کی ایک لہر تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ خون چھلکانے کی حد تک سرخ پڑے چہرے کے ساتھ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اسے نظریں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ تیزی سے پلٹ کر باقی ماندہ پلیٹیں پٹک پٹک کر اکٹھی کرتے وہ کچن میں گم ہو چکی تھی۔ مجتبیٰ نے اس کی اس حرکت پر کب سے روکی ہنسی کا بے قابو چھوڑتے ہوئے اس کی حالت سے خوب لطف لیا تھا۔ پھر نماز کے لیے وقت کم رہتا دیکھ کر جلدی سے اٹھا تھا۔ خوشی کا احساس اس کے وجود کے گرد بندھا اسے سرشار کر رہا تھا۔ عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا۔ ثانیہ مراد کو 15 سال قید سنائی گئی تھی، جبکہ ان چاروں کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا۔ وہ خوش تھا یا نہیں، مگر وہ مطمئن ضرور ہو گیا تھا۔ گھر آ کر مریم شاہ اور مہروش کو بھی یہ خبر سنائی تھی۔ وہ کوئی بھی رد عمل دیے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ فریحہ کی شادی اس کے ماموں زاد سے طے ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی مجتبیٰ اور مہروش کے ولیمے کی تقریب کا بھی اہتمام ہونا تھا۔ فرید شاہ مہروش سے ملنے خود آئے تھے، جس کے بعد سے دونوں طرف زور و شور سے شاپنگ کا سلسلہ جاری ساری تھا۔ رخسار اور فریحہ آئے دن وہاں موجود ہوتی تھی، جس کے بعد بازاروں کے خوب چکر لگتے تھے، اور ان سب میں حیرت انگیز طور پر مہروش بھی پیش تھی۔ فریحہ سے اس کی اچھی بن گئی تھی۔ روحان بھی ایک دو بار ساتھ آیا تھا، مگر مہروش کے سامنے وہ چاہ کر بھی نظر نہیں اٹھا پاتا تھا۔ ایک خسک سی تھی جو جب اس کا سامنا ہوتا دل میں جا کر روح تک کو جھنجھوڑ دیتی تھی، اور اشاریہ تمام عمر رہنے والی تھی۔ وہ مجتبیٰ کا شکر گزار تھا کہ اس نے مہروش اور مریم شاہ کے سامنے اس کے گناہوں کا پردہ چاک نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کبھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ لوگ حویلی آ گئے تھے۔ مہروش کو سبھی نے بہت پیار اور عزت سے اپنایا تھا۔ بہت دھوم دھام سے فریحہ رخصت ہو کر اپنے پیا گھر سدھار رہی تھی، تو مہروش باضابطہ طور پر رخصت ہو کر مجتبیٰ کے کمرے تک آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی کچھ دیر پہلے تک جو بہت پرسکون اور شرمائی سی روایتی سرخ لہنگے میں دلہناپے کے سبھی لوازمات لیے بہت پیاری لگ رہی تھی، اب یکدم زرد چہرے پر گھبراہٹ کے آثار لیے غیر آرام دہ سی لگ رہی تھی۔ مریم شاہ اس کے حال دل سے خوب واقف تھی، تبھی اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا یک ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مہروش، مجتبیٰ تمہارا محرم ہے بچے۔ میاں بیوی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے۔ یہ رشتہ سبھی رشتوں سے خاص ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک نے محبت اور خیر رکھی ہے، دونوں فریقین کے لیے راحت اور سکون رکھا ہے۔
اس لیے اللہ کی رضا جان کر ہر برے خیال اور بری یاد کو ذہن سے جھٹک کر پوری دلی آمادگی کے ساتھ آگے بڑھو۔ پھر کتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھی اسے نرمی سے سمجھاتی رہی تھی۔ وہ سب سنتی رہی۔ وہ چلی گئی تو ان کی باتوں کا زیر اثر وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مشتبہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے آنے کے ساتھ ہی وہ تمام مثبت سوچیں دماغ سے رخصت ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ پھر سے وحشت اور گھبراہٹ کے مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈرتی تھی یا اسے محبت نہیں کرتی تھی، وہ اسے چاہتی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی بھی متمنی تھی، مگر وہ اس خوف کے ناک کا کیا کرتی جو اس کے لاشعور میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ مضبوط چال کے ساتھ وہ بیڈ کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کتنی دیر گزری تھی وہ نہ تو بولا تھا اور نہ ہی وہاں بیٹھا تھا، مہاروش کے جھکے سر والے سراپے کو دیکھتا رہا تھا۔ مبہوت ہو کر ٹکٹکی باندھے مہاروش کو اس کا یوں کھڑا بنا کچھ کہے کھڑا ہونا عجیب سی کیفیت کا شکار کر رہا تھا۔ اس کی حالت پہلے ہی گہر تھی، اب تو ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی دھر آئی تھی۔ خود ہی سر اٹھا کر آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ جب مسکراتے ہوئے مشتبہ شاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اس کے بڑھے ہاتھ کو بے بسی سے دیکھتے خود پر جبر کیے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ٹھنڈے ٹھار ہاتھ کی لرزش نے مشتبہ شاہ کو اجنبی میں ڈالا تھا، مگر وہ اپنی سرشاری میں اس کی فطری شرم اور جھجک تصور کرتا اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ آہستگی سے چلتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے بے جان ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گلاس کی صاف و شفاف سطح کے پار نظر آتا دور تک پھیلا آسمان، اس پر چمکتا پوری آفتاب سے 14ویں کا چاند۔ مشتبہ کی نظروں نے اس چاند سے اپنے پہلو میں کھڑے چاند تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ سفید کرتا شلوار اور شانوں پر رکھی شال، وہ پرکشش پروقار سا سچے جذبوں کی الوہی چمک چہرے پہ لیے مسرور تھا کھڑا تھا۔ ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر نرم سی سختی لیے ہوئے تھی۔ تم نے ایک بار پوچھا تھا کہ میں تمہیں ماں کیوں کہتا ہوں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ چند پل رکا تھا، پھر دوبارہ گلاس کے اس پار نظریں دوڑائی۔ کیونکہ تم چاند جیسی ہو، جیسے آسمان پر چمکتا چاند ہر سو روشنی بکھیرتا جاتا ہے، ایسے ہی تم میرے دل کو منور کرتی ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ چاند سب کے لیے یکساں ہے، مگر یہ چاند صرف اور صرف میرا ہے، میرے لیے زمین پر اتارا گیا ہے۔ تم میری ماں ہو۔ اس کی طرف رخ موڑے وہ اس کے چہرے پر نرم نرم نگاہیں مرکوز کیے جذبوں سے بوجھل گمگین آواز میں بول رہا تھا۔ مہاروش کی آنکھیں جھکی تھیں، ساتھ ہی اس میں جمع ہوا پانی چھلکا تھا۔ مشتبہ نے اپنی مضبوط بازوؤں کا ہزار اس کی کمر کے گرد باندھا تھا۔ اس کے دلکش سراپے کی درباہٹ اسے محصور کرنے لگی تھی۔ ابھی وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ اس کی سسکی اسے حواس کی دنیا میں واپس لے آئی تھی۔ سختی سے میچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مشتبہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہوا ہے مہاروش؟ اس سے ذرا دور ہوتے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مہاروش تڑپ کر اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ لڑکھڑائی تھی۔ مشتبہ نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا، تب صفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈگمگاتے قدموں سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ مشتبہ کا بڑا ہاتھ وہیں ہوا میں ملحق رہ گیا تھا۔ ماتھے کی رگ پریشانی کے باعث ابری تھی۔ میرے قریب مت آئیے گا، مجھے چھوئے بھی مت، میں مر جاؤں گی مشتبہ، پلیز۔ نیچے زمین پر بیٹھتے وہ سسکیوں کے ساتھ ساتھ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مشتبہ کو اس لمحے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا وہ اس ثانیے کے اثرات سے نکل آئی ہے، مگر وہ غلط تھا۔ وہ اب بھی اسی گرد اب میں کہیں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا خمار اس ساعتوں کا سرور لمحوں میں حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ستارے بجھ سے گئے تھے، ہونٹ سختی سے بھیج کر اس نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ ایک طویل مسافر کی تھکن کے لیے شکستہ سی سانس ہوا میں خارج کیے اس نے گردن پیچھے کی طرف پھینک کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ایک گھنٹا زمین پر موڑے گھٹنا زمین پر موڑے وہ ذرا فاصلہ رکھے بیٹھا تھا، ہمت کر کے ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا، جو ہولے ہولے لرزتے وجود کے ساتھ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی رو رہی تھی۔ مہاروش نے ڈر کر چہرہ اٹھایا تھا۔ بکھرے ہوئے کاجل اور مسکارے کے ساتھ وحشت زدہ سی وہ بھیگی آنکھیں مشتبہ شاہ کے دل کی دنیا میں درد کا طوفان لے کر آئی تھی۔
جس کی تباہ کاریوں کو وہ چہرے پر جھوٹی مسکان لیے چھپا گیا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ اس کے سوال پر اس نے عجیب انداز میں سے دیکھا تھا۔ بتاؤ ماں، ہے کہ نہیں؟ اس کے سر سے ہاتھ ہٹا کر وہ اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ ماروش نے ہلکے سے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ تمہیں درد دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے سبھی منفی سوچوں کو جھٹک دو۔ اٹھو، شاباش، چینج کرو اور سو جاؤ۔ مسکراتے ہوئے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے ہوئے وہ متوازن آواز میں سے یقین دلا رہا تھا۔ ماروش نے اسے دبدباتی آنکھوں کے ساتھ غور سے دیکھا تھا۔ وہ لب بلے مسکرا رہے تھے مگر وہ آنکھیں سپوٹ سی تھیں۔ ماروش کو شرمندگی کا شدید احساس نے آن گھیرا تھا۔ مجھے معاف کر دیں مشتبہ، میں جانتی ہوں آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو درد سے بڑا ہوا ہے۔ میری روح آج بھی زخم ہے۔ آپ کا پاکیزہ لمس بھی مجھے اذیت کی اسی بھٹی میں دھکیل رہا ہے جہاں سے نکلنے کی اتنے عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری مشتبہ، معاف کر دیں پلیز۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیے ان پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ بے بسی اور بے خود اذیتی کی اٹھا گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مشتبہ نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے آہستگی سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے اسے شانوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ جاؤ، چینج کرو اور آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ نرمی سے کہتا اسے چھوڑ کر خود واپس گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ ماروش نے اس کی چوڑی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر شکست خوردہ سی واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ دور آسمان پر اس کی رسائی سے بہت پرے وہ چاند اب اپنا فسو کھو چکا تھا۔ شاید وہ بھی اس کے لیے افسردہ تھا۔ ماروش کے رویے نے اسے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ اس کے ماضی کی سبھی تلخ یادوں کے کور بند کرنے کے باوجود کوئی ایک چور دروازہ ابھی بھی کھلا تھا۔ جہاں جلتی آگ کی راکھ تو بجھ گئی تھی، پر وہاں کوئی ایک ادھک چنگاری ابھی بھی دبی تھی جو اسے سلگا رہی تھی، غیر محسوس انداز میں جھلسا رہی تھی، اور اسے اب اس کا سدپاد کرنا تھا۔ اگلی شام گھر واپس آ کر ماروش کے منظر سے غائب ہوتے ہی اس نے خود کو مریم شاہ سے یہ کہتے سنا تھا، ماروش کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ شہر کی جانی مانی سائیکالوجسٹ کے پاس اس کے سیشن ہو رہے تھے۔ مشتبہ شاہ ہر سیشن میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ پہل تو وہ گھبرائی تھی، کچھ بھی کہنے سے انکاری تھی۔ ڈاکٹر سویرا کے ہر سوال پر وہ بے بسی سے پانیوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی تھی، بدلے میں وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا مسکرا کر اس کی ہمت بڑھاتا تھا۔ پھر اس کے لاشعور میں دبے سبھی درد اذیت ناک لمحے اس کی زبان کی نوک تک آتے چلے گئے تھے۔ وہ جو بتاتی جاتی تھی سسکیاں ہچکیوں میں بدلتی جاتی تھیں۔ وہاں پتھر ہوا مشتبہ شاہ جھکی نظروں کے ساتھ آنکھوں کے سرخ گوشوں میں اترتی نمی کو بڑی مشکل سے اندر اتار پاتا تھا۔ وہ ہر ہفتے میں ایک دن سیشن کے لیے جاتی تھی اور اس کے انکار کے باوجود مشتبہ شاہ وہاں موجود رہتا تھا، تمام وقت میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تو ماروش کا جی چاہتا وہ کہیں دور بھاگ جائے جہاں کم از کم وہ ان بھیانک لمحوں کی کوئی ایک گونج بھی نہ سن سکے، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ اس سے کچھ چھپانے کا کیا حاصل؟ وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ کلینک سے واپسی پر ہر بار وہ اسے نظریں چراتی تھی، مگر وہ بھی ایک ایسا مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ باہر نکلتے ہی یوں نارمل ہو جاتا جیسے اندر بہرا ہوا بیٹھا تھا۔ نہ کچھ سنا اور نہ ان اندھی آنکھوں نے اس کا رونا بلکنا دیکھا، مگر وہ خود کہیں دن نارمل نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کے سامنے گر گرائی تھی، وہ بار بار اسے وہاں لے کر نہ جائے، مگر وہ ہر بار کان لپیٹ کر اس کا ہاتھ تھامے پھر اسی عقوبت خانے کی جانب لے جاتا تھا۔ عقوبت خانہ، ہاں اسے تو ایسا ہی لگتا تھا، جہاں جاتے ہوئے جان اس کی ٹانگوں سے نکلتی تھی، واپسی پہ وہ ادموئی ہوئی ہوتی تھی۔ وقت بہت کڑا تھا، اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر جاتا رہا۔ مشتبہ کے بھینچے جبڑے اور سرخ آنکھوں سے اور بھی کرب سے ہمکنار کرتی تھی۔ اس پر مستعد جب اس کے کبھی دیکھنے پر وہ اس کے لیے زخمی دل کے باوجود ہونٹوں سے مسکراتا تھا تو ماروش کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ ماروش کو اس وقت اس سے وحشت محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ کیوں یہ سب برداشت کر رہا تھا؟ مگر اسے ان سوالوں کے جواب درکار بھی کہاں تھے؟
وہ بھی تو اسے جانتی تھی، پہچانتی تھی، وہی تو اس کا ہمسفر تھا، اس کا لباس، اس کے عیبوں کو ڈھانپنے والا، اس سے روح کا تعلق جوڑنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کے لیے اپنا آپ مارنے والا۔ وہ مشتبہ شاہ تھا جو اس کے رگ و جان سے بھی قریب تھا۔ 6 ماہ کے بعد وہ اپنے سبھی ڈر، خوف، تکالیف اور اذیت کی اس بٹی سے بالکل آخر کل ہی آئی تھی۔ اس کی اذیتوں کا درد ختم ہوا تھا، آگے ایک روشن کل اس کا منتظر کھڑا تھا۔ 6 سال بعد گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ 5 سالہ حازم اس کی طرف بھاگا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جس میں سے بالکل مکمل شرعی پردے کے ساتھ پورے اعتماد سے مہروش مشتبہ شاہ باہر نکلی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر مہروش مشتبہ شاہ۔ جی ہاں، بالکل صحیح پڑھا آپ نے۔ CSS کے بعد پچھلے 1 سال سے وہ سروس میں تھی۔ اس کے آفس کی ٹیبل پر نذیر احمد کی مسکراتی تصویر سجی تھی، جسے وہ دن میں ان گنت بار دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، ابو میں نے آپ کا خواب پورا کیا ہے، آپ کی دعائیں مجھے اس مقام تک لے آئی ہیں۔ آپ کی مہروش نہ تو ٹوٹی نہ ہی بکھری، دیکھیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر غموں کے گرد اب سے ابھر آئی ہے، اور بدلے میں صرف تصویر میں نظر آتی وہ ساکن آنکھیں زندہ ہو جاتی تھی۔ ان میں فخر اور مان کے کئی رنگ اور مہروش کو بکھرتے دکھائی دیتے تھے۔ باہیں پھیلا کر حازم کو اٹھاتے وہ لون میں اسی کی طرف چلی آئی تھی، جہاں لون میں مریم شاہ بیٹھی تھی، اسے ہی آتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ 1.5 سالہ حور عین ماما کی گردان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے نقاب چہرے پر سے ہٹا کر اس نے حازم کے گال چومے تھے، پھر اسے اتار کر پاس آئی ننھے ننھے ہاتھ کھولے حور عین کو ہاتھ اٹھا کر پیار کیا تھا۔ ایک ہاتھ میں حازم کا ہاتھ اور دوسرے میں موجود حور عین کو لیے وہ مریم شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے پاس آ کر جھک کر ان کو سر پر پیار دیتے وہ ساتھ والی چیئر پر سنبھال چکی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ حازم دوبارہ سے کلرنگ میں مصروف ہو چکا تھا۔ حور عین اس کے عبایا کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو چکی تھی۔ مشتبہ نہیں آیا ابھی تک؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو گھر آتے ساتھ ہی پوچھا جاتا تھا۔ مریم شاہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب باہر مشتبہ کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ دروازہ کھلا تھا جس کے ساتھ ہی حازم نے ایک بار پھر اپنا کام چھوڑ کر دوڑ لگائی تھی۔ حور عین بھی الرٹ ہوتی اس کی گود سے نکلنے کو مچ رہی تھی۔ مہروش نے مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے نیچے اتارا تھا۔ اب کی بار بابا کی گردان کے ساتھ وہ ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم تیز لیتی آگے بڑھ رہی تھی۔ فل یونیفارم میں ملبوس مضبوط سا اپنوں کے لیے شجر سایہ مشتبہ شاہ جھک کر حازم کو اٹھاتا اسے اوپر ہوا میں اچھال رہا تھا، جس کی کھلکھلاہٹ کانوں میں رس سی گھولتی جا رہی تھی۔ حور عین کے پاس آنے پر جھکتے ہوئے بیٹی کو دوسرے بازو میں لیے اٹھاتا وہ اسے پیار کر رہا تھا، پھر ان دونوں کو یوں ہی بازوؤں میں لیے وہ مستقیم چال اور چہرے پر پہلے سکون امیز تبسم کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ حازم کے بابا۔ صبح صبح اس نام کی میٹھی سی پکار سننے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تو وہ جاگتے ہونے کے باوجود صرف اس پکار کا انتظار کرتے پڑا رہتا تھا۔ پہلے ہی پکار پر ہمیشہ کی طرح آنکھ کھول کر وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ آفس جانے کے لیے بالکل تیار وہ مسکراتی ہوئی ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی۔ جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو میرے جگانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی۔ یہ تو میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر وہ شرارتی انداز لیے کہہ رہا تھا۔ مہروش نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں جی میں تو جیسے جانتی ہی نہیں۔ پھر اس کے سامنے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر بے آرامی کے تاثر لیے اس کے ماتھے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ اب اس کی روشن چمکتی پیشانی دکھائی دے رہی تھی۔ دل کو سکون سا میسر ہوا تھا، جس کا رنگ چہرے کے خد و خال میں بھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مشتبہ نے بڑی مشکل سے گلے میں امڑتا کہہ کر روکا تھا کہ اس کی سب سے عجیب عادت تھی، وہ رات میں بھی کئی بار اس کے بال پیشانی سے ہٹایا کرتی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ اسے یوں ہی چپ بیٹھے دیکھ کر
اس نے جیسے یاد دہانی کرائی ہو۔ مہاروش نے مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تو بولو بھی، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ شرارت بھری آنکھوں سے اسے حسین چہرہ دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مشتبہ، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے صحیح معنوں میں زندگی بنانے کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے، مجھے اپنانے کے لیے۔ آپ کی وجہ سے مجھے امی ملی ہیں۔